بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نادیہ ہے۔ میری عمر 22 سال ہے۔ میرے شوہر کو دل کا مسئلہ تھا۔ اکثر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتے تھے، اس لیے گھر کے کام اور باہر کے کام میں خود کرتی تھی۔ مجھ میں دوسری عورتوں کی طرح کانفیڈنس نہیں تھا۔ جب میں بازار میں جاتی تو ہر وقت مجھے ڈر رہتا کہ کہیں میرے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور میری عمر ہی کیا تھی، صرف 22 سال۔ اس سے بڑی عمر کی لڑکیاں تو کنواری ہوتی ہیں۔ اکثر لڑکیاں جلدی شادی نہیں کرتیں۔ ایک دن میرے شوہر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں اس کو لے کر ہسپتال چلی گئی۔ ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ دیں اور ہم گھر آ گئے۔ میرے پاس پیسے کم تھے، اس لیے کچھ دوائیاں رہ گئیں۔ میں نے کہا چلو بعد میں لے لوں گی۔ شام کو جب میں دوائیاں لینے بازار گئی تو مجھے ایک نوجوان نظر آیا جو بہت زیادہ خوبصورت تھا اور فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں بہت زیادہ رحم دل تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نوجوان ہو، خوبصورت ہو، لیکن پھر بھی بھیک مانگ رہے ہو۔ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں پٹھان ہوں اور پٹھان کبھی بھی بھیک نہیں مانگتے، محنت مزدوری کر لیتے ہیں۔ اگر محنت مزدوری نہ ملے تو بھوکے سو جائیں گے، لیکن بھیک نہیں مانگیں گے۔ اس کا جواب سن کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی اور کہا کہ پھر تم فٹ پاتھ پر کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں بہت زیادہ غریب ہوں، روزی کمانے کے لیے ادھر بیٹھا ہوں، اگر کوئی کام کہے تو کر لوں گا۔ میں نے اسے پیسے دیے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا اگر کوئی کام ہے تو بتا دو، میں کر دوں گا، پھر آپ سے اپنی مزدوری لے لوں گا۔ میں نے کہا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں آگے چلی گئی۔ اسٹور سے دوائیاں لے کر جب میں واپس آ رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے کہا کیوں نہ اس نوجوان کی مدد کی جائے، میں اس سے گھر کے کام اور باہر کے کام وغیرہ کروا لوں گی اور اس کو پیسے دے دیا کروں گی۔ اس طرح مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا۔ میں نے پٹھان سے پوچھا تو اس نے فوراً حامی بھر دی۔ میں اس کو گھر لے آئی اور جب میرے شوہر نے اسے دیکھا تو پہلے تو وہ اس نوجوان کے سامنے خاموش ہو گئے، لیکن تنہائی میں مجھ سے کہنے لگے کہ یہ نوجوان ہے، تم اس کو گھر میں کیوں لے آئی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھ سے اتنے زیادہ کام نہیں ہوتے، تم بھی ہر وقت بیمار رہتے ہو، ہر کام کے لیے میں بازار نہیں جا سکتی، اس لیے میں نے اس سے کام پر رکھ لیا ہے۔ پہلے تو میرے شوہر نے غصہ کیا، پھر میں نے اس پٹھان کی تعریفیں وغیرہ کی تو وہ مان گیا۔ اس پٹھان نے کام میں میرا بہت زیادہ ہاتھ بٹایا، زیادہ تر کام وہ کرتا تھا۔ کچھ دن ہمارے بہت اچھے گزرے، لیکن پھر اچانک مجھے رات کو ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے ہمارے گھر میں میرے اور شوہر کے علاوہ بھی کوئی تیسرا شخص ہے، کیونکہ ہمارے گھر سے مختلف آوازیں آتی تھیں۔ جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اور اس نوجوان پٹھان کو ہم نے مین گیٹ کے ساتھ بنا ایک کمرہ دیا تھا جس میں ہمارے پہلے سیکورٹی گارڈ رہتا تھا، لیکن اب اس نے چھٹی کر لی تھی۔
ہمارا گھر کافی بڑا تھا اور مین گیٹ اور ہمارے گھر کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ رات کو 2-3 بار میں نے چیک کیا تو اس نوجوان کو اپنے کمرے میں پایا۔ میں کافی زیادہ پریشان رہنے لگی، لیکن اس کے بارے میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا کیونکہ اس کا شک اس نوجوان پر ہی جانا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ ایک دن میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ شام کو حسب معمول میں نے گھر کے تمام دروازوں کو اچھی طرح سے بند کیا اور سونے چلی گئی، لیکن میں بیٹھی رہی۔ جب مجھے آواز آئی تو میں نے فوراً اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور فوراً لائٹ آن کی تو سامنے مجھے وہی پٹھان نظر آیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی، اس لیے اندر آ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آئندہ کے بعد آپ نے اندر نہیں آنا۔ رات کے وقت میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا؟ اس پٹھان نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ آپ کے شوہر کو نیند کی دوائیاں دے کر سلا چکی ہیں، پھر اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں آج کے بعد اندر نہیں آؤں گا؟ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں بہت پریشان ہوئی کیونکہ ہمارے گھر کی ہر خفیہ چیز کے بارے میں اس کو معلوم تھا، اور وہ اندر کیسے آیا اور اس کو کیسے معلوم ہوا کہ میرا شوہر نیند کی دوائیاں لے کر سوتا ہے۔ مجھے اس نوجوان پر بہت زیادہ اعتبار تھا، اس لیے میں نے اگنور کر دیا۔ اگلے دن شام کے وقت ہمیں خبر ملی کہ میرے شوہر کے ماموں جان انتقال کر گئے ہیں۔ انہوں نے فوراً گاڑی نکالی اور ماموں کے گھر چلے گئے۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بجے میرے شوہر کا فون آیا اور کہنے لگا کہ میں صبح آؤں گا، میرا انتظار مت کرنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال بند کر دی۔ وہ نوجوان بھی وہاں پر موجود تھا۔ یہ سن کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ نوجوان میرے کمرے میں آیا اور زبردستی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ میڈم، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ کئی بار میں نے آپ کے بارے میں غلط سوچا، لیکن آپ کا نمک کھایا ہے۔ پٹھان کبھی بھی نمک حرام نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے چھٹی دے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلط کام ہو جائے۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا کہ اگر تم اس طرح گئے تو میرے شوہر کو شک ہو جائے گا۔ 2-3 دن بعد چلے جانا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کچھ دنوں کے بعد وہ بہانہ بنا کر چلا گیا۔ میرے شوہر کی طبیعت الحمدللہ اب ٹھیک ہو رہی تھی اور وہ کام کاج کے قابل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی کام کے لیے کوئی آدمی نہیں رکھا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔